ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دلوں نے جل نہ سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھل نہ سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ اور جدھر نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم سامعین گرامی قدر، آج کی اس خوبصورت پر رونق باوقار عظیم الشان محفل کا خوبصورت عنوان ہے شان مصطفیٰ۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ چونکہ حضرت کا بیان تفصیلی ہونا ہے، اس لیے صرف 10 منٹ کی حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے ان قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف انہی میں سے حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف انہی میں سے حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ نبی پہلے بھی آتے رہے، رسول پہلے بھی آتے رہے، پیغمبر پہلے بھی آتے رہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، چنے ہوئے اللہ کے پیغمبر پہلے بھی آتے رہے۔ چنے ہوئے حضرت آدم بھی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، حضرت آدم صفی اللہ بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر چنے ہوئے پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کہا گیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، آپ سے پہلے نبی حضرت آدم آئے، وہ بھی ایک علاقے کے نبی بن کر آئے۔ آپ سے پہلے نبی حضرت موسیٰ آئے، ایک قوم ایک علاقے والوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے۔ ہر نبی آتے گئے، ہر نبی کی نبوت و رسالت کا تعلق ایک خاص قوم، خاص علاقے کے لوگوں تک، خاص طبقے تک محدود ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب بات ذات مصطفیٰ کی آئی ہے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی ہے جسے منتخب کیا گیا ہو۔ ایک چناؤ میرا اور آپ کا ہے، ایک چناؤ استاد کا ہے، ایک چناؤ مرشد کا ہے، ایک چناؤ والدین کا ہے، ایک چناؤ بزرگوں کا ہے، ایک چناؤ اکابر کا ہے۔ لیکن آج جس مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، چناؤ اللہ کا ہے۔ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے، بے شک اللہ نے مجھے پسند کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی
صرف نبی نہیں امام الانبیاء بن کر آئے، صرف رسول نہیں سید الرسل بن کر آئے، آپ صرف پیغمبر نہیں خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ اللہ نے جتنے نبی آقا سے پہلے آئے ان سب نبیوں کے کمالات کا مجموعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ تبھی تو شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آج خواں ہمدارن تو تنہا داری۔ جتنی خوبیاں وہ سب نبی رکھتے تھے وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا سب کچھ چنا ہوا عطا کیا ہے۔ بے شک کتاب ملی قرآن، کتاب چنی ہوئی اللہ نے دی ہے۔ شہر ملا شہروں میں چنا ہوا، دن ملے دنوں میں چنے ہوئے، راتیں ملی راتوں میں چنی ہوئی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو چہرہ دیا چہروں میں چنا ہوا، حسن دیا حسینوں میں چنا ہوا، جمال دیا خوبصورتیوں میں چنا ہوا، کمال دیا کمالات میں چنا ہوا۔ رب نے اپنے محبوب کو جو کچھ دیا اگر یوں کہہ دوں غلط نہ ہوگا، اللہ کے خزانے میں جو کچھ سب سے آیا تھا اللہ نے اٹھا کے اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا۔ جو کچھ ملا رب نے چنا ہوا عطا کیا۔ یہی وجہ ہے میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اللہ نے رفقا اور نبیوں کو بھی دیے ہیں، لیکن جیسے ساتھی اپنے محبوب کو دیے ہیں یہ سارے نبیوں کے ساتھیوں میں سب سے اعلیٰ۔ یہی وجہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو صدیق دیا، سچوں میں چنا ہوا دیا، عمر دیا، عدالت کے بادشاہوں میں چنا ہوا دیا، عثمان دیا، حیا و سخاوت کے پیکروں میں چنا ہوا دیا، علی المرتضیٰ دیا، شجاعت کا پیکر چنا ہوا دیا، معاویہ بن ابی سفیان دیا، تدبر و سیاست کا پیکر چنا ہوا دیا، عبداللہ ابن عباس دیا، مفسر قرآن چنا ہوا دیا، عبداللہ ابن مسعود دیا، فقیہ الامت چنا ہوا دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حضرات حسنین دیے، شہزادوں میں چنے ہوئے دیے، جن کے لیے خود فرما دیا سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو ازواج مطہرات دی، چنی ہوئی دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بنات مطہرات دی، چنی ہوئی دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو کچھ دیا چنا ہوا دیا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق چنے ہوئے دیے۔ صحابہ کرام کی عظمت اپنی جگہ، رب نے اپنے محبوب کو شہر دیا، دن دیے، راتیں دی، مکان دیا، جگہ دی، سب کچھ چنا ہوا دیا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس بھی چنا ہوا دیا۔ آخر میں ایمان کی بات کرنے لگا ہوں، عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہی جگہ حجرہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے میرا اور آپ کا، میرے اکابر کا عقیدہ ہے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جہاں موجود ہے وہ مبارک جگہ عرش و کرسی سے افضل ہے۔ بس آخر میں اتنا عرض کروں گا، بات ہے نسبت کی، جس کو مل جائے مصطفیٰ کی نسبت، جس کو مل جائے نسبت مصطفیٰ کی، رب کے ہاں اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ اس لیے نہیں ہے ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ ہوں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ جہاں قدم آقا کے لگے ہیں رحمت وہی ہوئی ہے، جہاں قدم آقا کے لگے ہیں برکتیں آج تک وہی ہیں، اور جدھر نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔